ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ قابل صد احترام حاضر مجلس، محترم مکرم سامعین کرام، جیسا کہ یہ بات ہم سب کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ اور وفات کا مہینہ بالاتفاق راجح قول کے مطابق وہ ربیع الاول ہی ہے۔ البتہ اس بات میں مورخین کا کافی اختلاف ہے کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول ہی ہے یا یہ کوئی اور دن ہے۔ تاریخ میں مختلف روایات موجود ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو بہتر جس کو علماء نے قرار دیا ہے وہ 9 ربیع الاول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا زیادہ جو بہتر قول ہے وہ یہ ہے کہ 9 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ اور اس بات پر قدرے اتفاق ہی سمجھ لینا چاہیے کہ وفات کا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، بزرگوں نے سنا ہوگا کہ پہلے اس دن کو 12 وفات کے نام سے ہی جانا جاتا تھا، لیکن یہ ایک علمی اور ایک کتابی بحث ضرور ہے، لیکن اس کا ہماری زندگی سے یا ہمارے معاملات سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 کو مان لی جائے یا 12 کو مان لی جائے، یہ کوئی ہمارے ایمان کا یا ہمارے عقیدے کا ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اب حالات کے پیش نظر رائج جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہی ہے، یعنی زیادہ تر جو رائج فی زمانہ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، تو ٹھیک ہے 12 ربیع الاول ہی کر لیں۔ لیکن اصل چیز تو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری جو محبت ہے وہ اپنی جان سے زیادہ ہونی چاہیے، یعنی انسان کے اقرباء سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے کاروبار جائیداد سے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا، عمر اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی ذات اپنی اس جان سے بھی زیادہ تمہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پیاری نہیں ہو جاتی۔ تو محبت کا یہ لیول جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے ساتھ جو محبت کی ہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے۔ اس کی میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ مسلمان ہونا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن ہمارے لیے مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ اور بھی زیادہ شرف اور اعزاز بڑھا دیتا ہے۔ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیشکش کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے خود سے آفر کروائی، پیشکش کی۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو 2 آپشنز دیتے ہیں، ان 2 چوائس ہیں آپ کے پاس، ان دونوں میں سے ایک آپ سلیکٹ کر لیجئے، جو آپ کہیں گے وہ ہم آپ کو عطا کر دیں۔ کیا ہیں 2 آپشن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ایک آپشن یہ ہے کہ ہم آپ کے کہنے پر آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری آپشن کیا ہے؟ دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کروانا تو پھر ہم آپ کو قیامت والے دن شفاعت کا اختیار دے دیتے، شفاعت کا حق دے دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سیکنڈ آپشن کو قبول کر لیا، میں نے سیکنڈ آپشن کو قبول۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے اس لیے کہ جو پہلی آپشن تھی اس میں ایک حد تھی کہ آدھی سے اوپر میں جا ہی نہیں سکتا، طے جو ہو گیا آدھی، لیکن شفاعت کی کوئی حد نہیں ہے، شفاعت میں کوئی حد نہیں ہے۔
تو اللہ کے نبی اس سے اگلی جو بات ہے وہ انتہائی باغ کر دینے والی ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، وہ ایک تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میری امت کے نیکوکار اور پرہیزگار لوگوں کے لیے نہیں ہے، میری شفاعت وہ تو اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ فرمایا میری شفاعت میری امت کے خطاکار اور گناہ گاروں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کروانے کے لیے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو واقعی اس بات کا احساس انسان کو اگر ہو جائے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم پہ یہ نازل کی ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور شفاعت کے متعلق ایک بڑی لمبی حدیث ہے، مگر اس میں بھی اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے۔ وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سارے انبیاء سے ہوتے ہوئے ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ آپ شفاعت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جب اللہ رب العزت کے سامنے شفاعت کروں گا، سجدے میں گر جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں گے۔ وہ بڑا طویل سجدہ ہوگا، ناقابل بیان۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے، اپنا چہرہ اٹھائیے، اپنے چہرے کو ہماری طرف متوجہ کیجئے اور بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے اللہ میری امت کو بخش دے، پہلی شفاعت میں یہ نہیں کہیں گے اللہ میری امت، کیا کہیں گے اللہم عجل حسابہم، اے اللہ ان کا حساب جلدی جلدی کر، اے اللہ ان کا حساب جلدی جلدی کر۔ کیوں ایسا کہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ سے کہوں گا ان کا حساب جلدی کر، کیوں کہ تاکہ جلدی جلدی جو تو نے بخشنے ہیں وہ تو بخش، جو تو نے اپنی رحمت سے بخشنے ہیں وہ تو بخشنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ میری شفاعت پر حساب کرے گا، اپنی رحمت سے جن کو بخشنا ہوگا بخشے گا، پھر میں سجدے میں گر کے ان کو جن کو اللہ نے نہیں بخشا ان کی شفاعت کر کے ان کی بخشش کرواؤں۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود جہنم میں دیکھ لیجئے اور جس جس کو کہتے ہیں ہم اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں۔ یعنی وہ امتی جو اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ جہنم کا دیکھ لینا ہی اتنا خوفناک ہے، یہ مت امید لگائیں کہ کوئی بات نہیں ہم نکال لیے جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کو ہمیشہ دعا بھی یہ کرنی چاہیے اور اعمال بھی ایسے کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے اور بغیر کسی سزا کے، بغیر کسی عقاب کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت ہے۔ پھر ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت عبادت کر رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ کہنے لگے ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جائیے پوچھئے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں، حالانکہ تیرا رب جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل اللہ تعالیٰ کو جا کے میرا پیغام دیجئے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری امت کے بارے میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، میری امت کے ساتھ کیا رویہ ہوگا، میری امت کے لیے کیا رعایتیں ہوں گی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میرے نبی کو یہ پیغام دیجئے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی اتنا آپ کی امت کو ہم نواز دیں گے، بخش دیں گے کہ آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت دنیا میں آنے والی آخری امت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا تو سب سے پہلے جس امت کو داخل کیا جائے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔
اس لیے کہ سب سے پہلے جو داخل ہوں گے وہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دستک پر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ کے ساتھ پھر آپ کی امت جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعداد کے لحاظ سے بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کی اور جہنمیوں کی صف آرائی کرے گا، کہ جنتی دائیں طرف صفوں میں کھڑے ہوں گے اور جہنمی بائیں طرف صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ وہ کیا کیفیت اور کیا منظر ہوگا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، کتنی لمبی صف ہوگی، وہ کیسے منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان صفوں کو کاؤنٹ کیا جائے گا تو وہ 120 صفیں بنیں گی جنتیوں کی، سارے آدم سے لے کر قیامت تک ساروں، تو اس میں سے 80 صفیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی ہوں گی۔ یہ وہ اعزاز ہے۔ لیکن دیکھیے بات یہاں پہ آگے ختم نہیں ہوتی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شیر کا شکار کیا کرتے تھے۔ شکار ویسے بھی کرتے تھے لیکن مشہور تھا کہ شیر کا شکار کرنے کے لیے اکثر شوق سے جاتے تھے۔ شکار کر کے واپس آ رہے ہیں تو ایک بڑھیا نے کہا، حمزہ کیا تجھے پتا نہیں تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے اس کی انسلٹ کی ہے، تیرے بھتیجے کی ابو جہل نے انسلٹ کی ہے، توہین کی ہے۔ حضرت وہ جو حمیت ہوتی ہے نا خون کی، ایک خون کا ایک تعلق ہوتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا، کتنا بھی انسان جو ہے وہ دور ہو جائے لیکن وہ خون جو ہے وہ جوش ضرور مارتا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے سیدھا ابو جہل کے پاس، اور ہاتھ میں وہ تیر کمان تھا، وہ کمان اسی طرح اس کے سر پہ مارا اور اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کو کہا کہ آج کے بعد اگر میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو پھر اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خیر اس کو جو بھی برا بھلا کہا اور آ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب تلوار بازی ہوتی ہے نا، یہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے، اور یہ آپ نے فلموں میں تو دیکھا ہوگا، ریئل لائف میں تو اب ہم دیکھ نہیں سکتے، فلموں میں دیکھا ہوگا نا، وہ ایک بندہ تلوار سے وہ 20-25 بندوں سے لڑ لیتا ہے۔ وہ ڈرامائی تو ہوتا ہی ہے، لیکن حقیقت میں بھی جب تلوار بازی ہوتی تھی تو تلوار چلانے والے اتنے ماہر ہوتے تھے کہ ایک بندہ ایک وقت میں 20-25 بندوں سے لڑ لیتا ہے۔ اور مورخین نے لکھا کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر میں یہ کوالٹی تھی کہ وہ ایک وقت میں 20 سے 30 بندوں کا مقابلہ کر سکتے تھے، کیونکہ جسمانی طور پر قداور اتنے تھے کہ جب کھڑے ہوتے تھے تو سارے بندوں میں سے اونچا سر جن کا ہوتا تھا وہ حضرت عمر ہوتے تھے، اور اس کے بعد حضرت حمزہ ہوتے تھے رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، ہے بھتیجے خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ اور یہ فطری سی بات ہے، بدلہ لے کے انسان طبعاً بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کوئی تیر مار لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، چچا مجھے کوئی خوشی نہیں، مجھے کوئی خوشی نہیں۔ کہا بھتیجے خوشی کیسے ہو؟ کہا خوشی ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، چلو بھتیجے اگر تو اس سے خوش ہوتا ہے تو پھر حمزہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دیتا ہے۔ اس طرح حضرت حمزہ جو ہے وہ مسلمان بھی ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتا دیا کہ اصل چیز کیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ دیکھیے محبت جو ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ابھی، کہ وہ تو اس لیول کی ہونی چاہیے، اور محبت میں اظہار محبت بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ بات میں اور آپ مانتے ہیں کہ جتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بما اطاعت و فرما برداری، محبت بما اطاعت و فرما برداری، جتنی محبت صحابہ نے کر دی ہے وہ قیامت تک کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ان کی جو مثالی محبت،
تو کیا انہوں نے اظہار محبت کے لیے یہ طریقے اپنائے تھے جو آج ہم اپنا رہے ہیں؟ بھئی اظہار محبت بھی تو اس طرح کرنا چاہیے نا جس سے محبوب خوش ہو. اظہار محبت بھی تو اسی سے طریقے سے کرنا چاہیے کہ جس سے محبوب خوش ہو. اور محبوب کس سے خوش ہوتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں کہ تم اظہار محبت اس طرح کرو جس طرح میرے صحابہ نے کر کے دکھایا. جس طرح، کیونکہ آپ اپنے صحابہ سے خوش تھے تبھی تو ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کو جنتوں کی بشارتیں دیتے تھے. خوش تھے نا، تو کیوں خوش تھے؟ انہوں نے اظہار محبت کیسے کر کے دکھایا؟ انہوں نے اظہار محبت ایسے کر کے دکھایا کہ جس نے ایک مرتبہ زندگی میں یہ دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اوپر والا بٹن کھلا ہوا ہے، اس نے ساری زندگی اپنی قمیض کا بٹن ہی بند نہیں کیا. کہا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو میں نے ایسی حالت میں دیکھا. جس نے یہ دیکھا کہ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ رکے تھے اور نفل ادا کیے تھے، اس نے ساری زندگی جب وہاں سے گزرا تو بغیر نفل ادا کیے وہ وہاں سے نہیں گزرا. اور وہ تو کہتے تھے کہ ہماری جان چلی جائے تو چلی جائے مگر ہم یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی لگا دے. ایک طرف ہماری جان ہو، دوسری طرف آپ کو کانٹا لگانے کی تکلیف ہو، ہم کہیں گے ہماری جان لے لو، ہمیں وہ دوسری بات گوارا نہیں. تو یہ جو طریقہ کار، اور پھر میں اس میں یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں، آپ چاہے کسی بریلوی مسلک کے عالم دین، بندہ سمجھدار اور عالم ہونا چاہیے، بندہ سمجھدار ہونا چاہیے، اسے کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی مفاد، کوئی روٹی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس کو طمع لالچ نہیں ہونا چاہیے، یا اس کے اندر کوئی تعصب یا نفرت نہ ہو. تو بندہ چاہے بریلوی مکتبہ فکر کا ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ شیعہ میں سے ہو، اس وقت جس طریقے سے عید میلاد النبی پہ ہمارے معاشرے میں رول پلے کیا جا رہا ہے، کوئی بندہ جو عالم دین ہو وہ اس کی تائید نہیں کر سکتا ہے. وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ طریقہ درست ہے کہ آپ دے. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ شیطان کا کمال یہ ہے کہ جب آپ دین کی حد پار کرتے ہیں پھر حد رہتی کوئی نہیں. جب آپ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حد مقرر کر، جب آپ نے حد پار کر لی پھر آگے کوئی حد نہیں، جتنا مرضی آگے چلے جاؤ. تو عید میلاد النبی کے نام سے ہونے والا میلاد اس وقت کہاں تک پہنچ گیا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ بے پردہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا مخلوط سڑکوں کے اوپر نکل آنا، بازاروں کو پہلے تھا صرف سجائے جانے کی حد تک، اب صرف سجایا نہیں جاتا بلکہ گلیوں کے اندر ٹیبل لگے ہیں، حلوہ پوری چل رہی ہے، فلاں کھانے چل رہے ہیں، اور ایک شادی کا سا سما ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ میوزیکل نعتیں، اور ان میوزیکل نعتوں کے اوپر ڈانس بھی چل رہا ہے. ویڈیوز آپ نے میرے سے زیادہ دیکھی ہوں گی. میں نے ایک سال تقریباً گارمنٹس کا کام کیا. جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو یہ فرنیچر کا کام کرنے سے پہلے نا ایک سال ہم نے گارمنٹس ایکسپورٹ کیا تھا یو کے. تو ہم نے فیکٹری لگائی تھی ادھر مدن پورے گلی نمبر 4 میں. تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا، لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، پرانی بات ہے، ادھر کی گلیاں کوئی انہوں نے سجا چھوڑی، وہ پوری گلی سجائی. اور پھر جب گلی سجا لی پھر اس کے بعد جو اس علاقے کا ایم این اے ایم پی اے تھا وہ آیا، اس نے وزٹ کیا. وزٹ کر کے پھر اس نے جس کی گلی سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی نا اس کو اس نے باقاعدہ ایک ٹرافی انعام کے طور پہ. اور یہ وہ لوگ تھے کہ ہماری فیکٹری کے ساتھ ہی ایک بندہ تھا جو 6 مہینے صرف اس لیے جیل کاٹ کے آیا تھا کہ وہ بجلی چوری کرتا پکڑا گیا اور کہتا تھا میں نے بل نہیں دینا مجھے جیل کرنا. یعنی مالی پوزیشن یہ ہے، مالی پوزیشن یہ تھی کہ 70-75 ہزار کا بل نہیں دیا، 6 مہینے جیل کاٹنی پڑ گئی، اس نے وہ دوبارہ کر لی. اور ایسے آپ کو پتہ ہی وہاں کیا صورتحال ہے بیچارے لوگوں کی، مالی پوزیشن میں ٹائٹ ہے لوگ. لیکن ایک گلی کے اوپر اس دور میں 2-3 لاکھ روپیہ لگتا تھا. میں حیران ہو گیا کہ ایک گلی پہ اتنے پیسے لگا رہے ہیں. اور اب تو میرا خیال ہے ایک گلی پہ 4-5 لاکھ روپیہ لگتا ہو. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دین میں ایک بات سمجھ لیجیے
آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی میں دین کے نام کے اوپر کہیں بھی انٹرٹینمنٹ نظر نہیں آئے گی، انجوائمنٹ نظر نہیں آئے گی۔ آج لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہ عبادت نہیں انٹرٹینمنٹ بنا دیا، اس کو بھی لوگوں نے انٹرٹینمنٹ بنا دیا۔ یعنی آپ یوٹیوب پہ جائیں تو جو ٹک ٹاکر جو یہاں پر ناچ گانے پر ویڈیوز بناتے ہیں، وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر عمرے کا ویلاگ اسے بولتے ہیں نا، ویلاگ، یعنی اپنی ٹوٹل رودار جو ہے، ہم فلانے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بے پردہ لڑکیاں بھی ان کے ساتھ ہیں، یعنی انہوں نے عمرے کو بھی یوٹیوب کے ذریعے سے ایک انٹرٹینمنٹ اور ایک انجوائمنٹ کا، تفریح کا ذریعہ بنا لیا۔ اس میں روحانیت کہاں رہ جائے؟ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی ہے تو کیا، ابلیس کہہ رہا ہے، ابلیس کہتا ہے مسلمانوں سے کہ طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی ہے تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ اس نے کہا یہ حج اور طواف سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں اب لڑنے کی سکت نہیں رہی، یہ لڑنے والے اب نہیں رہے، اس چیز سے اب کوئی خطرہ نہیں۔ شکوہ گلا جفائے وفا نما حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں کروں بیاں تو صنم بھی کہے ہری ہری۔ وہ اقبال کہتا ہے کہ حرم کہتا ہے گلا جفائے وفا نما، حرم کو اہل حرم سے ہے، کہ بیت اللہ یہ شکوہ کرتا ہے اپنے متولیوں سے کہ تم مجھے دکھاوا زیادہ کرتے ہو، وفا نہیں کر کے دکھاتے، وفا کی نمائش زیادہ ہے تم میں، تم شو بازیاں زیادہ مارتے ہو کہ ہم وفادار ہیں، اندر سے تم وفادار نہیں۔ اسی طرح ربیع الاول کے 12 ربیع الاول پہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر نماز پڑھنا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا نہیں، رزق حلال کمانا، ایمانداری سے کمانا نہیں، سود کے اوپر ہر بندہ جو ہے وہ سود پر چیزیں لے رہا ہے، سود پہ چل رہا ہے، ہر بندہ سود کو جو ہے وہ اور حق مار رہا ہے، لیکن دوسری طرف عید میلاد النبی پہ جی ہم جشن کریں گے، ہم نعت پڑھیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم خرچہ کریں گے۔ یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ دین اور شیطان سب سے بڑا آپ کو گمراہ اسی طرح کرتا ہے کہ وہ جب دین کے اندر انٹرٹینمنٹ لے آتا ہے نا، پھر دین کی روح ختم ہو جاتی ہے، عبادت اور حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ آج کے اس دور میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ آج کے اس دور میں اس موبائل فون، سوشل میڈیا اور اس انٹرٹینمنٹ ماحول کی وجہ سے آپ میں اپنا ذاتی تجربہ اور آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، آپ اس پر تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ ہماری زندگیوں میں وہ تنہائی کی عبادت کا جو لطف تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ہمیں اکیلے بیٹھ کر کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ ہم کوئی ایسا وقت بھی اپنی زندگی میں لائیں جب ہم صرف اللہ کے سامنے بیٹھ کر کوئی اور خیال دل میں دماغ میں نہ آئے، ہم صرف اللہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں، عبادت کریں۔ یہ ہمیں سکون اب میسر نہیں ہے، اس لیے کہ ہر 5 منٹ بعد ہمیں وہی یار کسی کا فون نہ آ گیا، کسی نے بیل نہ آ گیا، کوئی میسج نہ آ گیا۔ یہ ایڈکشن ہے، وہ یہ دماغ کو نشہ جب لگ جاتا ہے نا، نشہ، تو وہ جو اس کا ایک سرکل ہوتا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے، ہر آدھے گھنٹے کے بعد دماغ جسم کو سگنل پرووائڈ کرتا ہے کہ چل وہ جو کام تو نے کیا وہ دوبارہ کر۔ وہ جب نہیں کرتا جسم تو پھر وہ سگنل تیز ہوتے جاتے ہیں اور بے چینی۔ ایسے یہ موبائل ایڈکشن ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس موبائل کا جو دماغ کے ساتھ ایڈکشن نشے کا تعلق ہے وہ صرف 15 منٹ ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، یہ درس میں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا مسجد نہ کر کے، باہر جا کے 15 منٹ سے پہلے اگر آپ میں سے کوئی بندہ موبائل کھول کے نہ دیکھتا ہو تو ضرور بنتی ہے۔ اتنا کا صبر آپ کو، میں بھی اتنا کا صبر کر 10 منٹ بعد میں ضرور دیکھوں گا کہ کوئی واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ کسی نے مجھے شاباشی دی ہو، کسی نے کیا ہو بہت سونے لگ رہے ہو، دل کرتا ہے نا۔ یہ چیزیں ہماری زندگی سے روحانیت کو ختم کرتی ہیں، للہیت کو ختم کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں کیا عبادت نہیں کر سکتے تھے؟ بتائیں، کیا بیت اللہ کی 4 دیواری میں اعلان نبوت سے پہلے آپ کو رکاوٹ تو کوئی نہیں تھی؟ کیوں جا کے وہ غار حرا میں اکیلے بیٹھ کے عبادت کرتے تھے؟ وہ تنہائی کی عبادت، اس لیے کہ انسان کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آنا چاہیے جب صرف وہ ہو اور اس کا رب ہو، جب صرف وہ ہو اور اس کا رب ہو۔ لیکن
انٹرٹینمنٹ اور اس انجوائمنٹ بڑی لائف نے ہماری زندگیوں سے اس روحانی لطف کو، للہیت کو اور تقوی کو ہماری زندگیوں سے نکال باہر کیا ہے۔ تو ہم اپنے بھائیوں کو، ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو حضرات یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہم ان کو پیار اور محبت سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، آپ بھی ان کو التجا ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا مزاج نہیں ہے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں اگر تم اظہار محبت کے نام پہ ہے نا، محبت تو سب کو، ہر مسلمان کو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ کہتے ہیں اظہار محبت جھنڈیاں لگا کر، اظہار محبت، تو ہم کہتے ہیں اظہار محبت اس طریقے سے کرو جس طریقے سے صحابہ نے کیا ہے۔ اظہار محبت کرنا ہے تو اطاعت و فرما برداری کر کے کرو، اور کئی ایسے علماء، مفتی منیر صاحب کے بیانات آ رہے ہیں، اور سعید احمد اسد صاحب جو بریلویوں کے، ان کے بیانات آ رہے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح، وہ بھی اب پریشان ہو گئے کہ یار ان کو شروع میں کیوں نہیں روکا، پہلے ہی روک لیتے تو اچھا ہے۔ وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، کوئی جوس پھینک رہا ہے، کوئی ٹافیاں پھینک رہا ہے، کوئی جو ہے وہ نیچے لالچ اور تما کے ساتھ جو کر رہا ہے، نہ نماز کی فکر ہے، ہلڑ بازی ہے، گالم گلوچ ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، یہ سب کچھ دین نہیں۔ اس لیے 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ہم یہی باتیں سمجھتے ہیں کہ اس کو دین کے اندر اضافہ بنا دیا گیا ہے، اور پھر اس کو عید کا نام دے دینا یہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 2 عیدیں دی ہیں سال میں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور پھر اس سے ایک اور سابقہ مزید جو کہ ویسے ہی دین کے مزاج کے خلاف ہے، جشن عید میلاد النبی۔ لفظ جشن آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جشن کا اور دین کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ جشن اور دین میں جشن، جو بندہ دین کے مزاج کو سمجھتا ہے، جس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے، وہ جشن کے نام کو دین سے نہیں جوڑ سکتا۔ تو دین جو ہے وہ تو وقار کا نام ہے۔ ایک آخری بات سمجھ لیجیے، نمازی کی عزت اور وقار اتنا ہے دین میں کہ آپ کی نماز جاتی ہو نا، آپ کی آخری رکعت نماز جاتی ہو تو نماز جانے دیں، رکعت جاتی ہے جانے دیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگ کر نماز میں شامل ہونے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ نمازی کا وقار نہیں رہتا، بھاگ کے بندہ اچھا نہیں نہ لگتا ہے، ایک بندہ روڈ سے آ رہا ہے، اس کی پرسنالٹی مطلب بھاگا بھاگا آ رہا ہے، عجیب سا لگتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کا وقار، جو ہم کر رہے ہیں یہ وقار رہتا ہے کچھ باقی؟ جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس میں کہاں مسلمانوں کا وقار باقی رہتا ہے؟ اس لیے ان چیزوں سے خود کو بھی بچانا چاہیے، اور جو لگے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اچھے انداز میں، اصلاحی انداز میں، ڈنڈا سوٹا لے کر نہیں، پیار اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ چیزیں دین میں نہیں ہیں، یہ دین میں اضافہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے رات میں جو بات کو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔